اور قرآن نے جو نقشہ کھینچا نا عباد الرحمن، لفظ عباد بھی محبت کے ساتھ اور لفظ رحمان کہتا ہے کہ اللہ اپنی محبت کی اور رحمت کی جوش میں کہتا ہے کہ جن میرے بندوں میں یہ صفات موجود ہیں وہ تو میرے بندے ہیں۔ اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، ان کے ماتھے پہ تیور نہیں ہوتا، ان کی زبان پہ تلخی نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ ہر وقت ظلم کرنے کی طرف نہیں نکلتے، ان کے قدم اللہ کی بغاوت اور سرکشی میں نہیں چلتے۔ یہ جب چلتے ہیں زمین پہ عاجزی سے، انکساری سے، تواضع سے، نگاہیں جھکا کے چلتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کر کے چلتے ہیں۔ اللہ کی زمین پہ عاجزی سے، انکساری سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آواز میں، ان کے لہجے میں فرعون کی گرج نہ ہو، ان کی گفتار میں قارون کا وہ تکبرانہ انداز نہ ہو۔ شرک اور تکبر میں پتہ فرق کس بات کا ہے؟ ایک کام میں کرتا ہوں اور میں کرتا ہوں یہ کام میں نے کیا، میرے اندر طاقت تھی، میں نے یہ کام کر لیا۔ جب میں نے ایک کام کو اپنے اللہ کو چھوڑ کے اپنی طرف منسوب کر لیا تو یہ تکبر ہے، اور جب میں نے یہ ایک کام کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب کر دیا وہ شرک ہے۔ جب میں نے کہا نا یہ کام اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے میں نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس قابل تھا ہی نہیں، میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ اس کا نام ہے عاجزی، اس کا نام ہے ان کے ساتھ یہ میرے بندے ہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اور قرآن نے جو نقشہ کھینچا نا عباد الرحمن، لفظ عباد بھی محبت کے ساتھ اور لفظ رحمان کہتا ہے کہ اللہ اپنی محبت کی اور رحمت کی جوش میں کہتا ہے کہ جن میرے بندوں میں یہ صفات موجود ہیں وہ تو میرے بندے ہیں۔ یعنی اللہ جن لوگوں کو اپنے بندے کہتا ہے ان میں یہ صفات کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہونی بھی چاہیے، ظاہری بات ہے۔ اگر کوئی میرا دوست ہے وہ میرے معیار پہ پورا نہیں اترتا، میرا کیسا دوست ہے؟ اللہ کا دوست ہو، اللہ کا محبوب ہو اور اس کی محبت کے تقاضے پورے نہ کرے تو وہ کیسا محبوب؟ تو میں اگر ان چیزوں پہ غور کروں، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سب سے پہلی خوبی جو اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں بیان کی ہے نا اپنے بندوں کی، وہ ہے یمشون علی الارض ہونا، اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، ان کے ماتھے پہ تیور نہیں ہوتا، ان کی زبان پہ تلخی نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ ہر وقت ظلم کرنے کی طرف نہیں نکلتے، ان کے قدم اللہ کی بغاوت اور سرکشی میں نہیں چلتے۔ یہ جب چلتے ہیں زمین پہ عاجزی سے، انکساری سے، تواضع سے، نگاہیں جھکا کے چلتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کر کے چلتے ہیں، یہ اللہ کی بغاوتیں نہیں کرتے۔ یمشون علی الارض ہونا، اللہ کی زمین پہ عاجزی سے، انکساری سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آواز میں، ان کے لہجے میں فرعون کی گرج نہ ہو، ان کی گفتار میں قارون کا وہ تکبرانہ انداز نہ ہو۔ آپ یقین مانیں کہ قرآن مقدس میں سورۃ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو واعظ کیا، نصیحت کی، تو پاس پہ آگے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پہ چلنا ہے، تمہارے ماتھے پہ بال نہیں ہونا چاہیے، تمہارے جو چلنے میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یعنی قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ لقمان حکیم نے بھی جب اپنے بچے کو نصیحت کی، بیٹے کو، اور اسے یہ بھی بتایا بیٹا زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، تکبر نہیں کرنا، عاجزی سے چلو، انکساری سے چلو، اللہ کو تم سے محبت ہوگی اگر تم عاجزی سے اور انکساری سے چلنا پسند کرو گے۔ اچھا یقین مانیں شرک اور تکبر میں پتہ فرق کس بات کا ہے؟ ایک کام میں کرتا ہوں اور میں کرتا ہوں یہ کام میں نے کیا ہے، میرے اندر طاقت تھی، میں نے یہ کام کر لیا۔ جب میں نے ایک کام کو اپنے اللہ کو چھوڑ کے اپنی طرف منسوب کر لیا تو یہ تکبر ہے، اور جب میں نے یہ ایک کام کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب کر دیا وہ شرک ہے۔ اور جب میں نے کہا نا یہ کام اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے میں نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس قابل تھا ہی نہیں، میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ اس کا نام ہے عاجزی، اس کا نام ہے انکساری، کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ کیوں؟ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ نبی السلام جب بھی کبھی
کوئی نقصان ہوتا نا کسی چیز کا، فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، میں کسی چیز کا مالک ہی نہیں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ میں اپنے سانسوں کا بھی مالک نہیں ہوں۔ میری سانسیں رک جائیں میں اسے بحال نہیں کر سکتا، میں کسی چیز کا مالک ہو ہی نہیں، پھر تکبر کس بات کا ہے؟ تو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے انا للہ، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے اگر وہ مجھے دے دے پھر تکبر کس بات کا؟ جب ہے ہی اللہ کی پھر تکبر نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہر چیز کو اس کی طرف بھی واپس لوٹنا ہے۔ جب ہر چیز نے اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے پھر اس کے جانے پہ واویلا کیسا، اور دکھ کیسا، اور رونا کیسا، اور ماتم کیسا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اس جملے میں ہمیں ایک بات سمجھا دی ہے کہ دیکھیں، اللہ عطا کرے تو تکبر نہ کرو، اللہ لے لے تو ماتم نہ کرو۔ اس کا تھا، اس نے واپس لے لیا۔ تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ہم کون سی، اچھا ہم تکبر کس بات پہ کریں؟ کیا ہمارے پاس فرعون سے زیادہ مضبوط اقتدار آ گیا؟ کیا ہمارے پاس قارون سے، ہم نے کیا فرعون کا انجام دیکھا نہیں؟ کیا ہمارے پاس قارون سے زیادہ مضبوط اور زیادہ دولت آ گئی ہے؟ جس کی چابیاں دولت کی اٹھانے کے لیے قرآن کہتا ہے بڑے بڑے گروہ تھے جو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، چابیاں، خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ کیا ہمارے پاس قارون سے زیادہ پیسہ آ گیا؟ کیا ہم نے قارون کا انجام نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے پاس حمان اور شداد سے زیادہ فہم و فراست آ گئی ہے؟ اچھا یقین مانے ہم نے تکبر کس بات پہ کرنا ہے؟ میں کہتا ہوتا ہوں اللہ بڑا جبار ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ انسان تکبر کرے۔ الکبر ردائی، اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، اور یہ میری چادر کوئی اور اوڑھ لے مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میری چادر کو کوئی اور اوڑھ لے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں ذرا، نمرود نے کہا میں خدا ہوں، ہر چیز پہ کنٹرول میرا ہے۔ اللہ نے اس کو صرف اپنی چھوٹی سی مخلوق ایک مچھر سے مروا دیا، ایک مچھر جو اس کی عبرت کے لیے کافی تھا۔ ناک سے کیا دماغ میں آیا، اب یہ وہاں ہلتا ہے، اس کے سر پہ جوتے مارتے ہیں، اس نے بندے مقرر کر لیے میرے سر پہ جوتے مارو، وہ جوتے مارتے ہیں، وہ جوتے مارتے ہیں۔ قارون کو جو خدا کہتا ہے اپنے آپ کو، جب جوتے پڑتے ہیں وہ ٹھہر جاتا ہے، جوتے مارنا روکتے ہیں وہ پھر ہلنا شروع ہو جاتا ہے، عرصہ دراز تک وہ اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، آخر اللہ اسے عبرت ناک سزا دیتا ہے۔ اب ادھر دیکھیں ابرہہ بن اشم یہودی، میں تکبر کی بات کر رہا ہوں ابھی، عباد الرحمن ہمارا کچھ نہیں ہے، پھر تکبر کیسا؟ ہمارا کچھ تھا ہی نہیں، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہر چیز کا مالک ہی اللہ ہے۔ پھر جب میرے پاس جو ہاتھ ہے، میرے پاس جو آنکھیں ہیں، میرے پاس جو پاؤں ہیں، میں چل لیتا ہوں، اگر میں ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں، زبان سے بول لیتا ہوں، تو کیا میری مہارت ہے؟ اگر اللہ مجھے اندھا پیدا کر دیتا میں کیا کر لیتا؟ اگر اللہ مجھے لنگڑا پیدا، جتنے لوگ باہر لنگڑے لولے پھرتے ہیں، اللہ معاف کرے وہ اللہ کا آیتہ کچھ بگاڑ سکتے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم اٹھائے کہتا ہوں، میں کہتا ہوتا ہوں ہمیں ساری نعمتیں ایک سائے پہ رکھ کے نا صرف اپنے جسم کے ایک ایک عضو پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا کر سکے۔ ساری زندگی انسان اللہ کی بندگی کرتا رہے، ایک پانی کے گھونٹ کا قرض نہیں ادا کر سکتا۔ ابرہہ بن اشم یہودی تکبر کے عالم میں، آج میں بیت اللہ گرا دوں گا، 400 ہاتھی لے کے آتا ہے بیت اللہ گرانے کے لیے، تکبر تھا دماغ میں، آج میں یہ کر دوں گا، ٹکرانے آ گیا ہے کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے، منہ سے بڑا بول بولتا ہے، سمجھ لیں اس نے اپنے اللہ کو چیلنج کر دیا۔ اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، ہم بڑے کمزور ہیں۔ آپ ادھر آ جائیں میرے سامنے، یہ 400 ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہے ابرہہ بن اشم یہودی، کیا کہتا ہے؟ آج میں بیت اللہ گرا دوں گا۔ اس نے مکہ والوں پہ چڑھائی کی اور اس نے سردار عبد المطلب کے کچھ جانوروں کو ڈاکہ ڈالا اور لے گیا۔ سردار عبد المطلب اس کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ تم سے میں ملنے آیا ہوں،
وہ اٹھا، اس نے اچھا استقبال کیا کہ سردار ہے، اور استقبال کرنے کے بعد اس نے کہا جی سردار جی بولیں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میرے اونٹ، میرے جانور تمہارا جو سپاہی ہے نا وہ لے کے آ گئے ہیں، تو میں اسی آیا تھا کہ مجھے واپس کر دو۔ وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں تمہاری سوچ پہ یار، میرا خیال تھا کہ میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں، تم مجھ سے یہ درخواست کرو گے کہ یار ابرہا بیت اللہ نہ گرانا، تم میرے پاس اپنے ذاتی مال کے لیے آ گیا، تمہیں اللہ کے گھر کی پرواہ نہیں ہے اپنے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس گھر کی تم رکھوالی کرتے ہو، لوگوں کو مہمان نوازیاں کرتے ہو، تمہیں پرواہ نہیں ہے؟ سردار عبد المطلب نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا دیکھو ابرہا، ان جانوروں کا مالک میں ہوں، اس بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، میں اپنے جانوروں کی حفاظت کرنے آیا ہوں، وہ جو اس کا مالک ہے اس کی خود ہی حفاظت کر لے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یہ 400 ہاتھیوں کا لشکر لے کے تکبر کے انداز، متکبرانہ انداز میں جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے چھوٹے پرندے بھیجے، کنکریوں سے ان کو تباہ کر دیا۔ یقین مانیں ہمیں اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ مال پہ، اولاد پہ، اقتدار پہ، منصب پہ اگر انسان تکبر کرتا ہے، سمجھ لے اس کی اگلی سٹیج ہلاکت ہے، اگلی سٹیج اس کی ہلاکت ہے۔ پہلی خوبی جو اللہ کے بندوں کے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ عاجزی کس کا نام ہے؟ آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں، آپ کو کہیں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، غلطی سے اگلے بندے کی، آپ سے کہتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں خیر ہے، عاجزی کے ساتھ۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، زندگی یوں گزارے جیسے آپ مسافر ہیں، یہاں سے آپ جا رہے ہیں، زندگی کا یہاں آپ کی اس مسجد سے آغاز ہو گیا ہے، وہاں جا کے اختتام ہو جانا ہے، اتنی زندگی ہے۔ فرمایا زندگی یوں گزارو جیسے تم مسافر ہو۔ اور بندہ مسافر ہو نا، بندہ کہتا ہے یار میں فیصلہ آباد تو لاہور آیا، میں کہ اتنے لڑتا پھرنا لوگا نا، چھڈو یار کوئی نہیں خیر، کوئی بات نہیں خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ پہلی خوبی یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ تکبر نہیں کرنا، مطلب کسی سے تلخ کلامی میں بات نہیں کرنی، اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنی، نگاہیں جھکا کے چلنا ہے، آپ کے اندر، آپ کے ماتھے پہ تیور نہیں ہونا چاہیے، دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری خوبی قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہم راستے میں کہیں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا ٹکرا ہو گیا ہے، وہ بندہ بحث کرنے کا بڑا شوقین ہے، بحث مباحثے کا بڑا شوقین ہے، اور وہ بات سے بات نکالتا جا رہا ہے، بحث کرتا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں پیارے بھائی تو جیتیا میں ہاریا، السلام علیکم میں جا رہا۔ ہر بندے کے ہر سوال کا جواب دینا ہمارا پر کوئی لازم ہے؟ وہی بحث و باسا ممکن ہے ہمارا تھوڑی دیر کے بعد جھگڑے میں تبدیل ہو جائے۔ تو قرآن نے کہا بھی عاجزی انکساری کا یہ معیار ہے، کسی کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ بحث نہ کرے، دلائل کی روشنی میں گفتگو ہو وہ اور بات ہے، لیکن جب آپ دیکھیں میرے سے گفتگو کرنے والا جاہل ہے، اسے آداب کا نہیں پتہ، دلائل اس کے پاس نہیں ہے، اور بس اپنی بات پہ اڑ گیا کہ میں نے یہ کہا ایسے ہی کرنا ہے، یہ میری یہ مجبوری، میں نے ایسے ہی منوانا ہے، وہ منوانے پہ چل پڑا۔ فرمایا اس کے بعد اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، آپ کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، آپ کو بھی السلام علیکم میں جا رہے ہیں، میں تم سے بحث نہیں کر سکتا۔ دو خوبیاں ہو گئیں، ایک پہلی کیا؟ دل میں، نگاہوں میں عاجزی، انکساری، شرافت، اپنی آنکھوں میں حیا، ہاتھوں کو ظلم سے روک لینا، اپنے ماتھے کو تیور سے صاف رکھنا، کسی کے بھی آنے پہ جانے پہ اپنے ماتھے پہ شکر نہ آنے دینا، اور اس کا نام ہے عاجزی۔ اور تیسری خوبی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تہجد و قیام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی شخص ہم میں ایسا نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو، ایسا ہی ہے۔ اللہ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، نیک مجلس ہے، نیک لوگوں کی مسجد ہے، مجلس ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، پاک جگہ پہ بیٹھے ہیں، اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما کہ ہمیں رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ صحابی کہتے ہیں آقا میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کریں
اللہ مجھے روز محشر آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آئینونی بکثرت السجود، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں روز محشر میرا ساتھ مل جائے تو کثرت سے سجدے کیا کرو، نفلی عبادات کیا کرو، اللہ تمہیں روز محشر میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ اب یہ محبت کا تقاضا صرف دعا نہیں ہے، یہ عمل بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی سنتی عشرۃ رکعۃ فی الیوم، جو بندہ ایک دن میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، نفلی نماز، سنتیں کتنی رکھتے؟ 12۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ اچھا پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا گھر جب نثار کالونی میں ہوگا تو ظاہر ہے میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ تو یہ گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ اس پہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے 12 رکعتوں پہ، اللہ اسے جنت کا داخلہ ضرور عطا کرے گا، جنت میں محل بنائے گا اس کا۔ کون سی؟ 4 رکعات قبل الظہر، رکعتین بعد الظہر، رکعتین بعد المغرب، رکعتین بعد العشاء، رکعتین قبل الفجر، 4 رکعتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے، 2 فرضوں کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے فرضوں کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے فرضوں کے بعد، 2 رکعتیں فجر کے فرضوں سے پہلے، جو یہ کم از کم 12 رکعت ادا کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ تو کرتے ہی ہوں گے، لازمی کرتے۔ جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے نا 5، وہ یقیناً اکثریت ہماری سنتیں تو ادا کرتی ہے الحمدللہ، اللہ ہمیں ان میں سے شامل فرمائے۔ دوسری خوبی کیا تھی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یحشر الناس یوم القیامت فی صعید واحدہ، لوگ سارے میدان معاشر میں جمع ہوں گے، فینادی مناد، ایک فرشتہ اعلان کرے گا این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو بستر پہ سوتے نہیں تھے بلکہ ان کی نیندیں، ان کو جہنم کے خوف کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ لوگ کہاں ہیں ان کو جنت کی محبت میں نیند نہیں آتی تھی۔ یہ 2 چیزیں جس بندے میں ہونا، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت۔ پیارے بھائی دنیا کی محبت ہونا بندے کو، بال بکھرے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ ہے، داڑھی بکھری ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے، برا حال ہے، اسے نہیں پتا میں کہاں بیٹھا ہوں، اسے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، راتیں ہیں دن ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی محبت میں اتنا کھو جاتا ہے اسے دنیا کے سارے طور اتوار بھول جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اتنی بھی نہیں ہے کہ اس کی محبت میں ہم اذان کے بعد دوڑ کے مسجد میں آ جائیں۔ دعویٰ ہے ہمارا، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس دعوے پہ ہم کتنا پورا اترتے ہیں؟ یہ ان صفات کو سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں، اگر نہیں ہے تو ہمیں پھر اس کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا لوگ اکٹھے ہوں گے میدان معاشر میں، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اپنے بستر سے اپنے پہلو کو الگ کر کے رات کو اللہ کے سامنے گر گراتے تھے، وہ تہجد کا قیام کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے، نکلیں گے، وہم قلیل، ہوں گے تھوڑے ہی۔ ہم اپنا ہی جائزہ لے لیں، اتنے ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہم میں سے کتنے ساتھی ہیں، کتنے کے گھروں میں ایسا ہے کہ ہماری خواتین کثرت سے تہجد کا قیام کرتی ہوں؟ کم ہے، بہت کم ہے۔ کرتی ہیں الحمدللہ، ہماری مائیں کرتی ہیں، ہماری بہنیں کرتی ہیں، خواتین تو میں دیکھا کہ اس معاملے میں زیادہ ہم سے آگے ہوتی ہیں، لیکن کم ہے۔ وہم قلیل، کم ہوں گے۔ اللہ کہے گا جاؤ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تہجد کا قیام ہے۔ والذین یبیتون لربہم، ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ موبائل کے ساتھ، چوکوں میں، چرستوں میں، بازاروں میں، اللہ کی بغاوتوں میں، اس کی نافرمانیوں میں۔ اب یقین مانے میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، چائنیز کہاوت ہے انسان کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو انسان اپنا لوگوں کو دکھاتا ہے، میں کہوں یار میں بڑا اچھا سوٹ پایا، میری بڑی پرسنالٹی ہے، میں آپ کے سامنے گفتگو بڑی محبت انداز سے کروں، بڑے مہذب انداز سے کروں، تاکہ میرے بارے آپ کی رائے کوئی غلط نہ قائم ہو جائے۔
اب آپ کے ذمہ میں کیسا ہوں مجھے نہیں پتا. یہ دوسرا چہرہ ہو گیا. ایک وہ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک وہ جو آپ میرا چہرہ دیکھتے ہیں. تیسرا چہرہ وہ ہوتا ہے جو نہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نہ آپ دیکھتے ہیں. اصل چہرہ ہمارا وہ ہوتا ہے. پیارے بھائیو، جب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں نا، ہم اپنے موبائل سے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، اصل ہم وہ ہوتے ہیں. جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، یہ یقین مانیں نبی علیہ السلام کو صحابی کہتے ہیں آقا مجھے کوئی نصیحت فرما دے. فرمایا اوصیک ان تستحیی من اللہ کما تستحیی رجل قومک صالح. مجھے پتا ہو یہ بزرگ میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں موبائل چلا رہا ہوں، میرے سامنے کوئی گانا آ گیا ہے، میں سنوں گا؟ نہیں سنوں گا. کم از کم میں یہ سوچوں گا یار یہ کیا سوچیں گے، یار سب درس سے دیا کہ آپ گانے سن رہے ہیں. مجھے پتا ہو میرے پاس میرے والد صاحب بیٹھے، میں گالی نہیں نکالوں گا. مجھے پتا ہو میری والدہ میرے سامنے ہے، میں بے حیائی والی فلم نہیں دیکھوں گا. مجھے ماں کا حیا کر لیا، باپ کا حیا کر لیا، دوستوں کا، محلے والوں کا، نمازیوں کا، اللہ کا حیا نہیں کیا جو میری تنہائی میں مجھے دیکھتا. فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اوصیک ان تستحیی من اللہ، اللہ کا کم از کم اتنا حیا ضرور کرو کما تستحیی رجل قومک صالح، جتنا حیا تم اپنی قوم کا کسی بھی شریف نیک انسان کا کر لیتے ہو. اب ذہن پہ ذرا زور دیں، ہم کس بندے کا بہت حیا کرتے ہیں. پھر سوچیں کیا جو کام میں اس کے سامنے نہیں کر سکتا میں اپنے اللہ کے سامنے کرتا ہوں، کیا میں اپنے اللہ کا حیا کرتا ہوں؟ اور پیارے بھائیو، اللہ کے بندے بننا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. وہی ہے جو بڑی محبت سے کہتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ اللہ کی محبت ہے. ایسا میں بار بار کہتا ہوں میرے بندو اور میرے بندو. ہم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے بندے بننے کا کہ اہل سمجھیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گراتے ہیں، یہ رحمان کے بندے ان کی صفت ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ایک جملہ ہے جس پہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کیا میں اس پہ چلتا ہوں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. دنیا کی ساری خواہشات ہمارے پاس، ہمیں وہ گاڑی مل جائے، ہمیں مکان اچھا مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، بڑی خواہشات. انسان اپنی خواہشات نفس کی تابع داری سے نکل جائے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر لے. جہنم کا عذاب ہم سے، ہماری دعاؤں میں دنیاوی معاملات تو بہت ہوتے ہیں. پیارے بھائیو، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرے جتنی مانگ سکتے. جو جہنم سے بچ گیا نا، سمجھے اس کا جنت کا داخلہ پکا ہو گیا. ایک ہی چیز ہے نا، جنت یا جہنم. میں سمجھتا ہوں آپ جنت میں جانے کے چاہے کام نہ ہی کریں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن کم از کم جہنم سے بچنے والے کام ضرور کریں. جس کام سے پتہ ہو نا یہ کام کرنے سے میں جہنم کا ایندھن بن رہا ہوں، وہ کام چھوڑ دیں. اس کا نام تقویٰ ہے. سیدنا عبداللہ بن واسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بصرہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہی جا رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹا تو کیوں روتا ہے؟ تمہیں کوئی چیز چاہیے، کوئی کھلونا چاہیے؟ مجھے بتاؤ میں دے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں، مجھے جہنم کے عذاب سے بڑا خوف آتا ہے. چھوٹا سا بچہ، مجھے جہنم سے خوف آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا چھوٹے سے تم بچے ہو اور تمہیں کیا جہنم سے؟ وہ کہتا ہے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دو. میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب وہ آگ جلاتی ہے، پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے پھر بڑی لکڑیاں جلاتی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ پہلے مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ہر وقت ایک لیٹر رکھتے ہیں، لیٹر جیب میں رکھتے ہیں، سگریٹ پینے کے لیے نہیں،
جب بھی کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولنے لگے، جب بھی تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال کرنے لگے، زبان سے غلط جملہ نکالنے لگے، پہلے سوچتے ہیں، پھر اپنی جیب سے وہ لیٹر نکالتے ہیں، اپنی ہاتھ کو ہلکا سا جلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں خود کو دیکھو تم یہ دنیا کی ہلکی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اگر تم نے یہ کام کر لیا کل اللہ کی جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، جبریل آئے، جبریل رو رہے، اللہ کے پیغمبر فرمایا جبریل کیا بات، کیوں روتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر آج میں جہنم دیکھ کے آیا ہوں۔ جبریل بیان تو کرو جہنم کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر جہنم کو 1000 سال جلایا گیا، جہنم کا رنگ سیاہ ہو گیا، پھر اسے 1000 سال پھر جلایا گیا، اس کا رنگ سفید ہو گیا، اس کو پھر 1000 سال جلایا گیا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر اب جہنم کیا ہے؟ چلتی ہوئی سرخ اندھیریاں۔ اس جہنم میں سے اگر ایک سوئی کے نکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، سوئی کے نکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، ساری کائنات اس کی تپش سے مر جائے۔ پھر سوچیں جس نے وہ جہنم کے اندر جانا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ کیا چیز ہوگی؟ رحمان کے بندے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہی رہتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ میرے بھائیو اگر کہ اللہ کبھی نیکی کا موقع دے دے نا، وہ نیکی کر کے نا اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جایا کرو، میرے مالک یہ قبول کر لینا، تم نے توفیق دی تھی، میں نے وہ نیکی کر لی، اب قبول بھی کر لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کی جہنم، نبی علیہ السلام نے جبریل سے یہ سارا معاملہ سنا، اللہ کے پیغمبر بھی روتے ہی جا رہے ہیں، جبریل بھی روتے ہی جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، آقا فرماتے ہیں جبریل تم کیوں روتے ہو؟ تم تو فرشتوں کے سردار ہو۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ابلیس بھی تو فرشتوں کا سردار تھا نا، اللہ نے اس کو آزمایا، وہ آزمائش پہ پورا نہیں اترا، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ نبی علیہ السلام اس مجلس سے اٹھے ہیں، جبریل واپس چلے گئے، اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کی طرف آئے، صحابہ کرام آپس میں خوشخبری میں مصروف تھے۔ فرمایا میرے صحابہ تضحکون وراءکم جہنم، تم مسکرا رہے ہو جبکہ تمہارے پیچھے جہنم کی آگ ہے۔ اتضحکون وراءکم جہنم، تمہیں پتہ نہیں؟ تم تو مسکرا رہے ہو جیسے تمہارے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پیچھے جہنم کی آگ ہے۔ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، تم ساری زندگی تم بہت کم مسکراؤ گے، روتے ہی رہو گے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے عجبت لمن ذکر النار لما ضحک، مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے اللہ کہتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے، عجبت لمن ذکر النار لما ضحک، جس بندے کو جہنم کی ہولناکیوں کا پتہ بھی ہو، اس کے سامنے اس کا تذکرہ کیا بھی جائے، پھر بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹیں نہ جائے، اللہ کو تعجب ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ میں عاجزی سے چل رہا ہوں، اللہ میں انکساری سے چلتا ہوں، اللہ میں جاہلوں کے ساتھ میں ماتھا نہیں لگاتا، میرے مالک میں راتوں کو اٹھ کے قیام بھی کرتا ہوں، میں تیرے نبی کی محبت میں ان کا ساتھ چاہتا ہوں، میں سجدے زیادہ کرتا ہوں، میں اشراق پڑھتا ہوں، میں چاشت کی نماز پڑھتا ہوں، میں نوافل ادا کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میرے مالک میں دعا بھی کرتا ہوں، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ رحمان کے بندے کی صفت ہے، اتنے اعمال کرنے کے بعد بھی اپنے اعمال پہ تکبر نہیں ہے۔ ربنا صرف انا سے کیا مراد ہے؟ اتنے اعمال کر کے یہ نہیں کہتا میں نے عمل کر لے ان میں جنت جانا، نہیں، کہتا ہے میرے اللہ میں نے اگر جو بھی کیا تیری توفیق سے کیا، میں پھر تم سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے عذاب سے محفوظ کر لے۔ ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، مطلب صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں،
اللہ کے سامنے ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ جو کسی اور سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. اللہ کے علاوہ جو کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. قرآن نے کہا نا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا معبود نہیں سمجھتا. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. ناحق قتل کیا مطلب؟ حق بھی ہو نہ حق بھی ہو, مجھے آپ کو اختیار ہی نہیں کسی کو مار سکیں, اور حق پہ قتل کرنے کا اختیار بھی ریاست کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ایک بندہ مرتد ہو گیا, ایک بندے نے شادی شدہ ہو کر زنا کر لیا, ایک بندے نے قتل کر دیا, یہ تین کنڈیشنیں ہیں, اور اسے قتل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ریاست کے پاس, ہمارے پاس نہیں ہے. میں بات مختصر کر رہا ہوں. رحمان کے بندے ولا یزنون, یہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے, زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. آنکھوں کا زنا, ہاتھوں کا زنا. فرمایا میرے صحابی تو کسی غیر محرم سے ٹچ ہو جائے اس سے بہتر ہے تمہارے سر میں کیل ٹھونس دیے جائے, سر میں کیل ٹھونس دیے جائے. تم یہ برداشت کر لینا کسی غیر محرم سے ٹچ نہ ہو, ہاتھ نہ ٹچ کرنا اپنا. آج ہماری بیٹیاں بہنیں بازار جاتی ہیں, مہندی خود لگواتی ہیں, ہاتھوں میں چوڑیاں خود پہناتی ہیں. بھائیو قیامت کی نشانیاں ہیں. ہمیں اپنے گھروں کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے. ہمیں نہیں پتہ لوگ کیا کرتے ہیں, مجھے یہ پتہ ہے اگر میں اپنے آپ کے ٹھیک کر لوں تو معاشرے سے ایک کرپٹ انسان کی کمی ہو سکتی ہے. ولا یزنون, وہ زنا نہیں کرتے رحمان کے بندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غالباً صحیح مسلم کی روایت, فرمایا ایک بندے نے 60 سال اللہ کی عبادت کی. 60 سال. اب 60 سال اللہ کی عبادت کرنے والا ایک موقع ایسا بن گیا, نہ جانے اس سے کیا ہوا, اس نے زنا کر لیا. زنا کرنے کے بعد اب وہ بڑا پریشان ہے, اس کا دل اس سے بڑا پریشان ہے. وہ کہ میں کیا کر چکا ہوں, میں اپنے اللہ کو ناراض کر لیا. 60 سال میں نے ایسی غلطی نہیں کی, آج مجھ سے کیا ہو گیا. یہ گناہ کر کے پچھتانا بھی بڑی بات ہے. ہم تو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں میں فلاں کم کر کے آیا, فلاں بندے نو گرا دیتا میں آج, ہاں بڑا میں فخر نہ. لوگ دیکھیے ایسے زنا کر کے فخر سے بتاتے ہیں میں نے یہ کام کیا ہے. فرمایا اب وہ بڑا پریشان بیٹھا, اس کے لیے کھانا پیش کیا گیا, اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا, پچھتاوا بہت تھا, مجھ سے کیا ہوگا, اللہ مجھے معاف کر دے. اتنے میں ایک مانگنے والی آئی, اس نے کہا بھوک لگی مجھے کھانا کھلا دو. اس نے وہ کھانا اٹھایا تو تم کھا لو, میں نہیں کھاتا تم کھا لو. وہ کھانا اس نے اٹھایا اور وہ کھانا اس کو دے دیا. تھوڑی دیر بعد اسی ٹینشن کے ساتھ اس کی موت واقع ہو گئی. اب جب اس کی موت واقع ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کے نامہ اعمال کو تولا. ایک پلے میں 60 سال کی عبادت اور دوسرے پلے میں اکیلا زنا. فرمایا 60 سال کی عبادت کا پلہ ہلکا ہو گیا اور ایک زنا کا پلہ بھاری ہو گیا. اب کیا تھا جہنم؟ اللہ نے کہا نہیں لا ظلم اليوم, اب انصاف, ظلم نہیں ہوگا, انصاف ہوگا. اب اس نے اس زنا کے بعد کیا کیا تھا وہ دیکھو. اس نے ایک کسی فقیر کو کھانا کھلایا تھا. اب وہ کھانا ایک پلے میں رکھا جائے, ایک پلے میں زنا رکھا جائے گا, پھر اس کا کھانا کھلانا اس زنا سے بھاری ہو جائے گا. اللہ اس کو اس کھانا کھلانے کی وجہ سے اس کا زنا معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر لے گا. ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, کون سے کام؟ جو تکبر سے چلتے ہیں, عارضی اختیار نہیں کرتے, انکساری اختیار نہیں کرتے. نمبر 2 وہ لوگ جو لوگ راتوں کو اٹھ کے قیام نہیں کرتے بلکہ راتوں کو اللہ کی بغاوت میں گزار لیتے ہیں, جو جاہلوں سے ماتھا لیتے ہیں, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, جو زنا کرتے ہیں. جس میں عباد الرحمان کی صفتیں موجود ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جس میں یہ صفتوں کی مخالفت موجود ہے یضاعف له العذاب یوم القیامہ,
اللہ انہیں دگنا تگنا عذاب دے گا، وہ یخلد فی مہانہ، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔